انڈیا اکھی کٹ رہا پاکستان نو، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس ساڈے دشمن نو نیست و نابود کرے، ساڈی پاک فوج دے جتنے جوان ہیں اللہ پاک انہاں نو ہمت عطا فرمائے، اور جتنے ساڈے اداریاں دے لوگ ہیں اللہ انہاں نو ہمت عطا فرمائے، اور اسی انہاں نو بھی پیغام دینا چاہنے تسی کلے نہیں، اسی نال آئیں، کیونکہ نبی نے فرمایا حب الوطن من الایمان، وطن دے نال پیار کرنا ایمان دا حصہ ہے۔ جی تو سامعین اکرام، آپ نے سن لیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ آیا ہم انہی کی تنظیم سے پوچھتے ہیں اور انہی کے مفتیان سے پوچھتے ہیں کہ آیا یہ جو خطیب صاحب نے بیان کیا ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور یہ کہاں تک خطیب صاحب کی سچائی ہے۔ اور میں یہاں پر فتویٰ پڑھنے سے پہلے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس جہان کے اندر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے آج کل کے یہ علومہ کافی ہیں۔ ان علومہ کے ہوتے ہوئے کسی بھی دشمن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو اسلام کو مٹائے گا۔ یہ علومہ کافی ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کو مٹا دیا۔ یہ دیکھیے فتویٰ نمبر 823 ہے اور تاریخ اجرا اس کی 19 شوال المکرم ہے، 2022 کا یہ فتویٰ ہے۔ لکھا یہ ہے کہ وطن سے محبت ایمان کی علامت، کیا یہ حدیث ہے؟ آپ نے سنا کہ ان کا بہت بڑا خطیب ہے، وہ اس نے صاف صاف کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جناب وطن سے جو ایمان محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ تو وہ الفاظ اس کے بھی آپ سن لیں گے، لیکن یہاں پر ہمارا مقصد صرف آپ کے سامنے ایک حوالہ رکھنا ہے، فتویٰ رکھنا ہے، آپ اس کو سماعت کر لیں، دیکھ لیں۔ دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی، عداوت اسلامی، دارالافتاء اہل سنت عداوت اسلامی۔ سوال: اپنے وطن سے محبت ایمان کی علامت ہے، یہ جملہ بولنا کیسا ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ جواب لکھتے ہیں: اپنے وطن اور جائے اقامت سے محبت اور انسیت فطری تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے محبت فرماتے تھے، لیکن وطن کی محبت کا ایمان کی علامت ہونا کسی مستند روایت سے ثابت نہیں، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہٰذا مطلقاً تو یہ جملہ کہنا غلط ہے اور اسے بطور حدیث آگے بیان کرنا درست نہیں۔ البتہ ایک معنی میں وطن کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دینا درست ہے، وہ یہ کہ وطن سے مراد جنت یا مدینہ منورہ لیا جائے۔ چنانچہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، صوفیہ جو فرماتے ہیں حب الوطن من الایمان، یہ صوفیہ کا جملہ ہے، ان کی مراد یہ ہوتی تھی یعنی وطن کی محبت ایمان کا رکن ہے، وہاں وطن سے مراد جنت ہے، یعنی اصلی وطن یا مدینہ منورہ کے وہ مومن کا روحانی وطن ہے۔ میرات المناجی جلد 2 صفحہ 438، مطبوعہ نعیمی کتب خانہ گجرات۔ فتاوی رضویہ میں اس طرح کے ایک سوال کے جواب میں سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ، نہ حدیث سے ثابت نہ ہرگز اس کے یہ معنی۔ امام بدر الدین زرکشی نے اپنی جز اور امام شمس الدین سخاوی نے مقاصد حسنہ اور امام خاتم الحفاظ جلال الدین سیوطی نے الدرر المنتشرہ میں بالاتفاق اس روایت کو فرمایا، لم اقف علیہ، میں اس سے آگاہ نہیں ہو سکا کہ یہ حدیث ہے۔ بھائی ہمیں نہیں پتہ چل سکا کہ یہ حدیث ہے، ہمارے پاس اس کے بارے میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث ہو۔ اللہ عز و جل نے قرآن عظیم میں اپنے بندوں کی کمال مدح فرمائی جو اللہ رسول جل وعلا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا وطن چھوڑیں یا یارو دیار سے منہ موڑیں، ان کی سخت مذمت فرمائی جو حب وطن لیے بیٹھے رہیں، ان کی سخت مذمت فرمائی جو حب وطن لیے بیٹھے رہیں اور اللہ رسول کی طرح مہاجر نہ ہوئے۔ وہ وطن جس کی محبت ایمان سے ہے، وطن اصلی جہاں سے آدمی آیا اور جہاں جانا ہے۔ واللہ عالم و رسول عالم۔ یہ دیکھیں، اس کو تلخیص کیا گیا ہے فتاوی رضویہ سے جلد 15 سے صفحہ 297 سے، اس کو سنیں۔ اور اس ملا ملوانے کے منہ پر بہت بڑا یہ تماچا ہے، اور اس کے علاوہ دیوبند کے بھی میرے پاس فتوے ہیں، وہ بھی میں آپ کو یہاں پر فتویٰ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی کا۔ سوال یہ ہے، کیا حب الوطن من الایمان والی حدیث صحیح ہے؟ سوال: حب الوطن من الایمان، حب الوطنی من الایمان، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جواب: حب الوطن من الایمان یعنی وطن سے محبت ایمان کا جز ہے۔ اس قسم کی بات عوام الناس میں، اس قسم کی باتیں عوام الناس میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر مشہور ہے، جبکہ مذکورہ الفاظ کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا درست نہیں، اس لیے کہ محدثین اس روایت کو موضوع یعنی من گرد قرار دیا ہے۔ موضوعات الصغانی میں ہے، ومن الحدیث الموضوع
یہ احادیث موضوع میں سے ہے۔ قولہم حب الوطن من الایمان، یعنی کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ حب الوطن من الایمان یہ حدیث موضوع ہے، گڑی ہوئی باتوں میں سے یہ ایک بات ہے۔ المقاصد الحسنہ میں ہے حب الوطن من الایمان، قال السخاوی لم اقف علیہ، یہ سخاوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ حدیث ہے بھی صحیح ہے یا نہیں، بھائی انہوں نے صاف یہ فرمایا ہے ایسے الفاظ لکھ کر کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ درر المنتشرہ میں آیا ہے کہ حب الوطن من الایمان، قال سیوطی لم اقف، امام سیوطی نے بھی فرمایا کہ ہمیں نہیں معلوم بھائی اس کے بارے میں کوئی پہچان کوئی پرکھ نہیں ہے کہ اس کو حدیث کہا جائے۔ الاسرار المرفوعہ میں ہے کہ قال علی القاری قیل لا اصل له وبیصلہ موضوع، ملا علی قاری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس کی کوئی اصل نہیں، اور اگر اس کی کوئی اصل ہے تو یہی ہے کہ یہ من گھڑت بات ہے۔ البتہ محدثین میں سے علامہ سخاوی علیہ رحمہ مذکورہ روایت کے معنی کو صحیح قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں روایت اگرچہ صحیح نہیں لیکن اس کا معنی درست ہے، اس پر بھی رد آیا ہے، علامہ سخاوی کے اس قول پر بھی رد آیا ہے جس طرح کہ نیچے آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ ملا علی قاری نے اس پر رد کیا ہوئے فرمایا کہ وَمَعْنَا صَحِيحٌ بِأَنَّهُ عَجِيبٌ، یار یہ کیا مطلب ہے کہ علامہ سخاوی نے کیسا اس کا معنی کر دیا ہے؟ قال اذ لا تلازم بین حب الوطن و بین الایمان، کیونکہ وطن اور ایمان، جو وطن ہے اور ایمان ان کے درمیان جو محبت کا پیمانہ ہے وہ تو قائم ہی نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ایمان کہاں اور ایک وطن دنیا کا جو ایک ٹکڑا ہے وہ کہاں، ان دونوں کو آپس میں کلابیں ملانا ہے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو مولا علی قاری نے صاف رد فرما دیا۔ لہٰذا مذکورہ بالا تفسیر سے ثابت ہوتا ہے کہ وطن کی محبت کو ایمان کا جز قرار دینا اور اس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا صحیح نہیں، البتہ بعض روایت سے وطن کی محبت کا ممدوح ہونا معلوم ہوتا ہے، تاہم ان روایت میں کسی سے بھی وطن کی محبت کا ایمان جز ہونا ثابت نہیں ہوتا، یعنی کہ تاہم ان روایات میں سے کسی سے بھی وطن کی محبت کا ایمان کا جز ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ جو وطنیت کے بت تراش کر تمہیں انگریزوں نے تمہاری بغلوں میں تھمائے ہیں نا، یہ بت قرآن نے توڑ کر رکھے تھے۔ قرآن کے نزدیک ساری روئے زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، آسمان اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور مومن کا اگر وطن دیکھا جائے تو وہ اللہ کی دی ہوئی جنت ہے، جس کو اللہ بار بار قرآن میں فرماتا ہے کہ مومن تو میرے سے مغفرت طلب کر، تجھے جنت عطا فرمائی جائے گی۔ تو ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو اسلام کو اس دنیا میں ساری میں پھیلانا ہے تو اس اعتبار سے بھی ساری دنیا ہمارا وطن ہے، کسی خاص ٹکڑے کو لے کر کہنا یہ وطن ہے، یہ بات جاہلیت پر مبنی ہے۔ ہم نے دیوبندیوں کا بھی فتویٰ دکھا دیا اور ہم نے عداوت اسلامی والوں کا بھی فتویٰ دکھا دیا، اب آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے۔